حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے 11ویں امام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے پہنچتا ہے۔ نام، کنیت اور القاب۔ آپ کا نام حسن بن علی بن محمد تھا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے معروف القاب میں عسکری، ذکی، ہادی، صامت شامل ہے۔ آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ سامرا کے عسکری علاقے میں گزارا، جو اس زمانے میں ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر معروف تھا۔ نسب مبارک آپ کا نسب یوں ہے: امام حسن عسکری علیہ السلام بن امام علی نقی علیہ السلام بن امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بن امام علی رضا علیہ السلام بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام بن امام علی زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام بن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے سال اور تاریخ کے بارے میں تاریخی مصادر میں اختلاف موجود ہے۔ مشہور شیعہ روایت کے مطابق آپ کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بعض مصادر میں 10 ربیع الثانی 232 ہجری اور بعض میں دوسری تاریخیں بھی نقل ہوئی ہے۔ بعض تاریخی مصادر ولادت کا سال 231 یا 232 ہجری بیان کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو میں بہتر یہ ہے کہ اسے یوں بیان کیا جائے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 8 والدہ محترمہ، آپ کی والدہ کا نام مختلف مصادر میں مختلف انداز سے ملتا ہے۔ ان کے نام سوسن، حدیث، حدیثہ اور سلیل نقل ہوئے ہیں۔ بعض مصادر میں سلیل کو زیادہ معتبر نام قرار دیا گیا ہے۔ وہ نیک، عبادت گزار اور بافضیلت خاتون تھیں۔ والد گرامی آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام تھے، جو اہل تشیع کے 10ویں امام تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد کی نگرانی میں علم، عبادت، تقوی اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات حاصل کیں۔ سامرا کی طرف سفر عباسی خلیفہ متوکل کے دور میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا منتقل کیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ سامرا تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کم عمری میں تھے۔ سامرا میں آپ کی زندگی عام لوگوں کی طرح آزاد نہ تھی، بلکہ عباسی حکومت آپ اور آپ کے خاندان پر مسلسل نظر رکھتی تھی۔ یہی سامرا کا عسکری علاقہ بعد میں آپ کے لقب عسکری کی وجہ بنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سامرا میں آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سخت نگرانی میں گزارا۔ عباسی حکومت کو یہ معلوم تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم شخصیت ہے اور آپ کے پیروکار مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ رکھنے والے افراد پر بھی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس سخت ماحول کے باوجود امام علیہ السلام نے لوگوں کی دینی رہنمائی جاری رکھی اور اپنے اصحاب کو اسلامی تعلیمات پہنچائی۔ ربیع الثانی 232 ہجری کو امامت سنہ 2594 ہجری میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آپ کی امامت کا دور مختصر تھا لیکن انتہائی اہم تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق آپ کی امامت کے زمانے میں عباسی حکومت کی نگرانی اور پابندیاں بہت سخت تھیں۔ عباسی حکومت اور امام علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں عباسی خلافت مختلف سیاسی مشکلات سے گزر رہی تھی۔
آپ کی مقبولیت اور اہل بیت علیہمُ السلام سے لوگوں کی عقیدت حکومت کے لیے باعث تشویش تھیں۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو عام لوگوں سے آزادانہ ملاقاتوں کے مواقع بہت کم دیے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی میں تقیہ اور احتیاط کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی رہنمائی زیادہ تر قابل اعتماد افراد اور نمائندوں کے ذریعے کرتے تھے۔ علمی مقام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام علم و معرفت کے عظیم سرچشمہ تھے۔ آپ سے مختلف دینی، اخلاقی، اعتقادی اور فقہی مسائل کے بارے میں روایات نقل ہوئی ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب اور شاگردوں کی تربیت کی اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو آگے منتقل کیا۔ آپ سے منسوب بعض تفسیری روایات بھی موجود ہیں، اگرچہ ان روایات کی اسناد اور نسبت پر اہل علم نے مختلف آراء بیان کی گئے۔